الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے اس قرآن کو سرچشمہ ہدایت بنایا ہے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں، دونوں جہانوں میں عزت، مرتبہ، مقام اور امن، چین، سکون سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن شرط ایک ہی ہے کہ قرآنی تعلیمات پر بعین ہی عمل کر لینا، یہ پہلی شرط ہے. آج ہم مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے. ہر گھر میں، ہر بازار میں، ہر اسکول کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، دنیا کے کسی شعبے کے اندر بھی آپ جھانک کر دیکھ لیں، آپ کو ہر انسان پریشان نظر آئے گا، گلے شکوے کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنے آپ سے ہی تنگ نظر آئے گا، دوسروں سے بھی تنگ نظر آئے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال رکھا ہے. جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ قرآن عملی طور پر موجود تھا، ہر انسان اس قرآن کا ایک عملی نمونہ پیش کر رہا تھا، تب تک پوری دنیا پہ ہماری حکمرانی بھی تھی. پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ صحت مند اور سب سے زیادہ باعزت بھی تھے. تو قرآن پاک نے جو تعلیمات ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی ہیں، ان میں سے آج ایک بہت بڑا اہم حکم اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب بھی مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو. دو مذہبی گروہ ہیں، سیاسی گروہ ہیں، کاروباری لحاظ سے دو گروہ ہیں، حکومت کے خلاف ہے، حکومت ہے، پوزیشن ہے، کوئی بھی ہے، مسلمانوں کے دو گروپوں میں تصادم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو.
اور اگر سمجھانے بجھانے سے ہی کام چل سکتا ہے تو اسی سے کام چلا لو۔ چنانچہ کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسے دو گروپوں میں جھگڑا ہوتا ہے، جی کمیٹی بنا دی ہے، اب کمیٹی فیصلہ کرے گی، وہ جو سفارشات پیش کرے گی پھر ان سفارشات پر عمل کر کے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب اگر سمجھانے بجھانے سے بھی کام نہیں چل رہا، بڑوں نے بھی بیٹھ کے سمجھایا، سمجھانے کی جب ساری کوششیں ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اب اس کے بعد دیکھو مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، زیادتی کرنے والا کون ہے، زیادتی کا شکار کون ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی مدد کرو جو مظلوم ہے، اور مظلوموں کے ساتھ مل کر ظالموں کے خلاف لڑائی کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک دوسرے پر کوئی ظلم کر رہا ہے، ایک زیادتی کر رہا ہے، ایک کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور حقیقت میں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو میں کس کا ساتھ دوں؟ ساتھ دینے کا معیار کیا ہے؟ میں کس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، سارے متحد ہو جاؤ، ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ، اور ظالم کا ہاتھ روک دو، لڑائی کے ساتھ جیسے روک سکتے ہو روک لو۔ اور کب تک لڑتے رہو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تب تک ان ظالموں سے لڑتے رہو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ لوٹ آئیں، یعنی وہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جائیں، تب تک ان سے لڑتے رہو۔ اسلام نے اس حکم کے ساتھ زمانہ جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم کو ختم کیا ہے، اور افسوس کا ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ رسم آج ہمارے درمیان پھر موجود ہے، کہ زمانہ جاہلیت میں جب بھی دو گروپوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو میں کس کا ساتھ دوں اس کی بنیاد کیا ہے؟ کسی کا ساتھ دینے کی۔ اگر دو رنگ والوں کے درمیان، کالے اور گورے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو ساتھ دینے والا دیکھتا تھا اگر میں گورا ہوں میں گوروں کا ساتھ دوں گا، میں کالا ہوں میں کالوں کا ساتھ دوں گا۔ اگر دو زبان والوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو پھر میں اپنی زبان دیکھوں گا، جو میری زبان والا ہے میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو۔ اور اگر دو نسل والوں میں، دو ذات والوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے پھر میں اپنی ذات کا ساتھ دوں گا، پھر میں اپنی برادری کا ساتھ دوں گا، چاہے میری برادری غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے میری ذات والے وہ ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، میں پھر بھی ظالم کا ساتھ دوں گا کیونکہ وہ میری برادری والے ہیں، وہ میرے رنگ اور نسل والے ہیں، وہ میرے قوم اور قبیلے والے ہیں۔ قرآن نے ان سارے غلط رسم و رواج کو ختم کیا ہے اور بتایا ہے اگر دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو ساتھ دینے کا معیار ظالم اور مظلوم کا ہے۔ مظلوم کا ساتھ دو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ چاہے وہ تمہارے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی جب کبھی کہیں محلوں میں، بستیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو کوئی اس کو نہیں دیکھتا، کوئی اس کو نہیں دیکھتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تاکہ میں ظالم کا خلاف کھڑا ہو جاؤں اور مظلوم کی حمایت میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، بلکہ دیکھتے ہیں دو برادریوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں جی میری برادری کون سی ہے، میں نے اپنے برادری والوں کا ساتھ دینا ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی اپنا گروپ دیکھتے ہیں، اساتذہ کا ساتھ دیں گے، طلبہ کا ساتھ دیں گے، وہ نہیں دیکھتے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ بازاروں میں انجمنیں بنی ہوتی ہیں، اب ان میں دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی، میں یہ دیکھوں گا میری انجمن کون سی ہے، میں نے ووٹ کس کو ڈالا تھا، میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔
اور یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی بہت شد و مت کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا۔ قرآن نے کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر کوئی ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تو تم نے ساتھ اپنی ذات والے کا نہیں دینا، اپنی برادری والے کا نہیں دینا، اپنی رنگ اور نسل والے کا نہیں دینا، اپنے قوم اور قبیلے والے کا نہیں دینا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کے حق میں کھڑے ہو جانا اور ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کو اس ظالم کے ظلم سے بچانا ہے، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ اور کب تک لڑتے رہنا؟ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ ظالم ظلم چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف نہیں آ جاتے تب تک ان سے لڑتے رہنا۔ اور یہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا یہ کوئی خالی اخلاقی فرض نہیں ہے، یہ میرا مذہبی فرض ہے، یہ میرا قومی فرض نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو میں ان مظلوموں کی اگر مدد کروں تو یہ میرا قومی فریضہ نہیں بنتا، یہ میرا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا میرا مذہبی فریضہ ہے، زکوٰۃ دینا میرا مذہبی فریضہ ہے، روزہ حج زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور جتنے بھی مذہبی احکام ہیں جیسے ان کو میں اپنا فرض ذمہ داری سمجھتا ہوں، ایسے ہی مظلوم کی مدد کرنا یہ میرا مذہبی فریضہ ہے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں جنگ بندی ہو جاتی ہے، ظالم ظلم سے باز آ جاتا ہے اور مظلوم بھی ظالم کے ظلم سے بچ جاتا ہے، چھٹکارا پا لیتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب ان کے درمیان عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب بھی دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو لازمی نہیں کہ ظالم ہی ظلم کر رہا ہے، بعض دفعہ مظلوموں کی طرف سے بھی ایسی باتیں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے ظالم ظلم پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے تو اب ان کے دلوں میں رنجشیں باقی ہیں، کدورتیں باقی ہیں، حسد کینہ بغض باقی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دونوں کے درمیان دیکھو کس کس سے کیا کیا زیادتی ہوئی ہے، اب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ اب یہی نہیں ہے کہ جو ظالم ہے بس اسی کے خلاف ایکشن لینا ہے، اگر مظلوم کی طرف سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو بھی سمجھانا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم بظاہر نظر آ رہا ہے ہم آنکھیں بند کر کے ظالم کے ساتھ ہر طرح کی سزا جائز اور روا رکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم نے کیا کیا تھا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی تمہارے پاس آئے، آنکھ اس کی کسی نے نکالی ہو، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے کر آیا ہے، دیکھو فلاں نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو کہا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی ہو، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اب فیصلہ کرو، وَأَقْسِطُوا، اور خوب اچھے طریقے سے فیصلہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کے ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراتے رہا کرو۔ اگر ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہاں کوئی فرشتے نہیں رہتے دنیا میں جہاں پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا، جہاں آپس میں منہ ماری نہیں ہو سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے، رنجشیں بھی ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے سب، لیکن کرنا کیا ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کراتے رہا کرو، ان کے درمیان صلح صفائی والے واقعات سے پیش آتے رہا کرو۔
صرف اس بات کو سوچ لیا جائے کہ یہ میرا ایمان والا بھائی ہے، صرف اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ الاسلام ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، سارا اسلام ایک ملت ہے، سارے مسلمان ایک ہیں، سارے کافر ایک ہیں، باقی سارے جتنے بھی گروپ بندیاں ہیں، فرقے ہیں، وہ سارے اسلام نے نہیں بنائے، خدا نے نہیں بنائے، خدا کے رسول نے نہیں بنائے، خدا اور اس کے رسول نے صرف ایک ہی فرقہ بنایا ہے۔ مسلمان سارے ایک فرقہ ہیں، کافر سارے ایک فرقہ ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں جب بھی کبھی لڑائی ہوتی ہے، کافر مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، وہ کبھی نہیں دیکھتا اگر عیسائیوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، یہودی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ عیسائی ہے اس کے ساتھ ظلم ہونے دو۔ اگر یہودیوں کے پر ظلم ہو رہا ہے، عیسائی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہودیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کریں۔ وہ سارے ایک ملت بن کر لڑتے ہیں، لیکن مسلمان ہمیشہ آپس میں گروپوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، چیچنیا میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، جس جگہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، جن کے پاس روپے پیسے کی دھن دولت خوب موجود ہے، ریل پیل ہے ان کے ہاں، معدنی ذخائر بھی اللہ پاک نے خوب اچھے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں، تیل بھی نکل رہا، گیس بھی نکل رہی، پوری دنیا میں ان کے عزت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی خوب ہے، حکومتیں جوڑنے حکومتیں توڑنے تک وہ کام کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک عزت دی ہے، ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، دنیا میں تمہاری بات سنی جاتی ہے عالمی لیول پہ، تمہارے مسلمان بھائی ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ان کو ایمان والا بھائی تمہارا رب نے بنایا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرو۔ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والا کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مظلوم اگر ایمان والا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، ہم تو یہ دیکھیں گے ہم نے تو جس ظالم کے خلاف تم اٹھنے کی بات کر رہے ہو، اس ظالم حکومت کے ساتھ ہم نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہمارے اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں، ہم اپنے اربوں ڈالر کا نقصان کیوں کریں؟ اگر ہم نے اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کی، ہمارے اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی، جو ڈیلیں ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گی، ہمارا روپیہ پیسہ سارا وہاں برباد ہو جائے گا۔ ہم تو اپنا روپیہ پیسہ دیکھیں گے، چاہے ہمارا مسلمان بھائی ہمارے سامنے اس کے ہاتھ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے جسم سے کپڑے تک اتار دیے گئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ان کے سر سے سایہ چھت چھین لیا گیا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کو گلا کاٹا جا رہا ہے، پوری دنیا میں خون بہایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے ہم نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اگر ظالم کے ساتھ دی ہے کی ہے تو ہم ظالم کا ساتھ دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ ہمارا ایمان والا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے اسلامی حکومتوں کا تخت و تاراج ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور مسلمان سمندر کی جھاگ کی مانند ہو جائیں گے، کوئی رعب کوئی دبدبہ ان کا پوری دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا روپے پیسے کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں ایسی ہوں گی جن کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لو،
جب بھی کافروں کا دل کرتا ہے، جس اسلامی ملک کے خلاف ان کا دل کرتا ہے، ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، اور کوئی اسلامی حکومت ان کے ظالموں کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں کھڑی ہوتی۔ کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ دلوں کے اندر روپے پیسے کی محبت رچ بس گئی ہے۔ میرا روپیہ پیسہ نہ خراب ہو، میرے اربوں کی ڈیل خراب نہ ہو، میں نے جو لاکھوں ڈالر کے انویسٹمنٹ کی ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی۔ اگر وہ خراب ہوگی تو میں جو آج اتنی عیاشیاں کر رہا ہوں وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک نہ ایک دن تمہارا نمبر بھی اسی طرح آ جائے گا، اور پھر یہ روپیہ پیسہ تمہارا کسی کام نہیں آنے والا۔ اسی طریقے سے تم بھی ذلیل ہوگے ایک دن اگر آج تم اپنے مسلمان بھائیوں کے مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو۔ برائلر مرغی والا حساب ہے، ایک ایک کر کے کٹتے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے جاتے ہیں، کوئی کسی کے لیے، کسی اپنے مسلمان بھائی کے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کا بھی روپیہ پیسہ ہمیشہ تھوڑی رہنا۔ یہی ملک تھے، بدوؤں والی زندگی گزارتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اونٹوں کا دودھ پیا، نہ گھر تھا نہ کار کوٹھی بنگلہ، خیموں کے اندر زندگی گزارنے والے ان کے آباء و اجداد آج اگر زمین سے معدنی ذخائر نکل آئے ہیں تو آج ان کے پاس روپے پیسے کی وافر مقدار ان کو مل گئی، اب وہ اس عیاشی کے اندر ایسے اندھے ہو گئے ہیں، اب ان کو اپنے مسلمان بھائی اپنے سامنے وہ کٹتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے۔ لیکن اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان مومن ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ مظلوم ہے، ان کی مدد کرنا یہ کوئی قومی یا اخلاقی فریضہ نہیں، یہ مذہبی فریضہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، مظلوم ہو تو بھی مدد کرو، ظالم ہو تو بھی مدد کرو۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم ہو پھر اس کی مدد کریں یہ کیسے ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روکو گے یہ اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہا، اسی حالت میں یہ مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا، رب کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو ظلم سے روکو تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے، رب کے غضب سے بچ جائے۔ انصر اخاکا ظالما او مظلوما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا کیا فرض بنتا ہے؟ لا یظلمہ ولا یخذلہ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ولا یسلمہ، نہ تو خود مسلمان بھائی پر ظلم کرے گا ایمان کے ناطے، ولا یخذلہ، اور اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم ہوتا دیکھ کے اسے ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑے گا بھی نہیں بلکہ اس کی مدد کے لیے آگے آئے گا۔ ولا یخذلہ ولا یسلمہ، اسے ظالم کے سپرد نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے بھئی تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم جو جیسے آج ہماری اسلامی حکومتیں کر رہی ہیں، بھئی یہ ان دو حکومتوں کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں، ہم خواہ بیچ میں کودیں۔ لیکن کفر کبھی اس کو نہیں دیکھتا، جب بھی کسی کافر حکومت کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے سارا کفر اکٹھا ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم اپنے سامنے اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج شام میں جاؤ، فلسطین میں جاؤ، کیا حالت ہے، کئی دن کے بھوکے بچے ہیں، کشمیر میں کتنے عرصے سے کرفیو لگا ہے۔ کسی اسلامی حکومت کو کوئی توفیق ہوئی ہے؟ چائنا میں ایغور مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، کسی اسلامی حکومت کو توفیق ہوئی ہے؟ بلکہ پاک چائنا دوستی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کم از کم اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا ہوتا، انہیں پتہ ہوتا یہ مسلمان بے یار و مددگار نہیں ہیں، ان کے پیچھے اسلامی حکومتیں ہیں، کچھ تو ان کے ساتھ رعایت ہوتی۔ صرف قومی ترانے گا لیے
اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی، کہ کافر بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ اور اس سب کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ روپے پیسے کی، مال و دولت کی محبت دل کے اندر بیٹھ چکی ہے، اور موت کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ چکا ہے۔ کہیں جنگ شروع ہو گئی، مر گئے، کیا کریں گے؟ جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 کا لشکر کے ساتھ جب مقابلہ کیا، 60 آدمیوں کو لے کے، تو کیا کہا تھا؟ میں ایسے مسلمان لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی محبوب ہے جیسے شرابی کو شراب محبوب ہے۔ ان کو موت ایسی محبوب ہے جیسے شرابی کو شراب سے محبت ہے، جیسے وہ شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شراب کی محبت اس کے دل میں، اسے چھڑواؤ جتنی مرضی، اس سے نہیں چھوڑتی۔ اس طرح ان لوگوں کو موت سے جتنا مرضی ڈرا لو، یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔